حدیث نمبر 7267. حدیث کے راوی سیدنا ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں فجر کی نماز ادا کر رہے تھے. آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے. آپ نے بڑا طویل خطبہ دیا، بڑا طویل خطبہ. میں نے زندگی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا طویل خطبہ کبھی نہیں سنا. اتنا طویل خطبہ آپ بیان کرتے گئے. حدیث کے الفاظ ہیں حتی جاءت صلاۃ الظہر، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد ثم صعد المنبر، پھر آپ منبر پر تشریف لائے. ثم خطب، پھر آپ نے خطبہ ارشاد کیا. پھر نبی علیہ السلام نے اتنا لمبا خطبہ دیا، اتنا لمبا خطبہ دیا حتی جاءت صلاۃ العصر، یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت آیا. پھر نبی علیہ السلام نے نماز کو مکمل کیا. نماز مکمل کرنے کے بعد ثم صعد المنبر ثم خطب، پھر نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لائے اور آپ علیہ السلام پھر خطاب دے رہے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم اس طرح توجہ کے ساتھ خطبہ سن رہے تھے، اس طرح توجہ کے ساتھ کہ ہم میں سے ایک بشر بھی نبی علیہ السلام کے سامنے سے اٹھ کر اپنے گھر نہیں گئے. ایک بشر بھی اٹھ کر اپنے گھر نہیں گئے. مسجد سے نکل کر گھر جانا دور کی بات کہ کوئی ایک بشر اس کو ضروریات ہیں، حاجات ہیں، وہ گھر چلا جائے. لیکن دوسری اس سے بھی بڑی تعجب کی بات کہ گھر کا بھی کوئی بشر مسجد میں آ کر اشارے نہیں کر رہا تھا. گھر بھی تو کام ہے. بچے آ کر اشارے نہیں کر رہے تھے ابا جان کیا ہو گیا ہے. بیویاں آ کر دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر چیخو پکار نہیں کر رہی تھی کہ آپ پاس کیا ہو گیا ہے، گھر نہیں آنا تھا. دونوں باتیں حیران کن ہیں. وہ دونوں باتیں، نہ مسجد سے کوئی بشر گھر کی طرف گیا، نہ گھر کا کوئی بشر مسجد کی طرف آیا. نبی علیہ السلام نے پھر مغرب کی نماز پڑھائی. مغرب کے بعد پھر آپ کا خطبہ جاری. صحابہ کرام کے ایمان پر قربان جائیں کہ ایک صحابی کو کھانے کی حاجت بھی نہیں. جب ایمان اعلیٰ درجے کا ہو اور ایمان کے اندر للہیت ہو، اخلاص ہو، بھرا ہوا ہو اخلاص کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلاتا بھی رہتا ہے اور پلاتا بھی رہتا ہے. ان چیزوں کی حاجت ہی نہیں ہوتی. پھر عشاء کی نماز آئی. عشاء کی نماز کے بعد ہر صحابی اپنے گھر چلا. ابو زید عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اعلمنا واحفظنا، ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی وہ باتیں یاد کی جو نبی علیہ السلام نے بمن هو قائل وقائل، جو قیامت تک آنے والے فتن تھے، جو آنے والے ساری فتنے تھے، نبی علیہ السلام نے ایک ایک گنتی کر کے ہمیں بتائے اور ہم نے ان کو یاد بھی کر لیا اور ان کو حفظ بھی کر لیا. ہر ایک فتنے کو یاد کی. ایک دن کی کانفرنس، خطیب صرف ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی درمیان میں نماز کے علاوہ وقفہ نہیں. اور یہاں پر یہ بھی سمجھیں، آپ دیکھیں بڑی بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں،
اندر ظہر کا وقت آتا ہے، ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لیا جاتا ہے. ظہر اور عصر کیوں؟ کانفرنس ہے، خطباء نے آنا ہے، علماء نے آنا ہے، دو نمازیں اکٹھی کرنی ہے. اللہ کے رسول نے کیوں نہیں کی؟ کیا نبی سے بڑے خطیب ہیں؟ کیا نبی سے بڑے عالم ہیں؟ کیا نبی سے بڑے مفتی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے دو نمازوں کو جلسے کے اندر، نبی علیہ السلام نے کتاب کے دوران دو نمازوں کو جمع نہیں کی. کتاب چلتا رہا پورا ایک دن، پورا ایک دن. اور توجہ پر قربان جائیں، کتنی پیاری توجہ صحابہ کرام کی کہ سن رہے. پھر ظاہری بات ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام کا مجمع ہو، اور ویسے بھی عام انسان بھی اگر وہاں پر ہو کسی ایک مجلس کے اندر، اور پڑھانے والا پڑھاتا رہے، سنانے والا سناتا رہے، خطاب کے دوران کسی کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ آتی ہے، کسی نے کچھ احادیث لے لی نبی علیہ السلام کی فتنے کے مطابق، کسی صحابی نے کچھ احادیث کو یاد کر لیا، قیامت تک کے فتنے نبی علیہ السلام نے ایک ایک کر کے گنتی کروا کے صحابہ کرام کو بتایا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں سنو، یہ تقارب الزمان، زمانہ بڑا قریب آنے والا ہے، زمانہ بالکل قریب ہو جائے گا. سال مہینوں کی طرح گزریں گے، مہینے دنوں کی طرح، ہفتوں کی طرح گزریں گے، اور ہفتے دن کی طرح، اور دن اس طرح گزریں گے جس طرح کی بارش کے قطرے زمین پر آ کر خشک ہو جاتے ہیں. فتنوں کے دور کے اندر کس طرح زمانہ قریب ہوتا جائے. اور تین نشانیاں نبی علیہ السلام نے فرمائی، تین نشانیاں فتنوں کے دور کے اندر. تین باتیں یاد رکھنا. فتنوں کے دور کا تعارف تمہیں کیسے ہوگا کہ یہ دور فتنوں کا ہے، یہ دور آزمائشوں کا ہے، یہ دور دکھوں کا ہے، یہ دور تکلیفوں کا ہے. تمہیں کیسے اندازہ ہوگا؟ کیا صفات ہے ان کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، پہلی نشانی ينقص العمل. لوگ زبان کے تو ایسے بہترین خطیب ہوں گے، بہترین لچھے دار گفتگو کریں گے کہ ان سے بہترین بولنے والا کوئی، لیکن ان کے جسم عمل سے خالی، عمل کے میدان کے اندر زیرو. عمل کم ہو جائے گا. یہ فتنوں کے دور کی بڑی نشانی، عمل کم ہو جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی. پھر نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ بے حیائی عام ہو جائے گی، صحابہ کرام تھوڑے سے حیران ہوں گے، بے حیائی کیسے عام ہوگی؟ نبی علیہ السلام نے مثال دے کر فرمایا، جس طرح کہ تم جانوروں کو دیکھتے ہو. بے حیائی اس قدر عام ہو جائے گی جس طرح کہ تم جانوروں کو دیکھتے ہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارے کے اندر بات کو سمجھا، کوئی وضاحت نہیں، اشارے کے اندر سمجھنے والے نے سمجھ. بے حیائی عام ہو جائے. نمبر 3، نبی علیہ السلام نے فرمایا، علم اٹھ جائے، علم اٹھ جائے. 3 بڑی نشانیاں، عمل کم، بولنے کے لحاظ سے بہترین خطیب، بہترین بیان کرنے والے، لیکن عمل سے ان کے وجود خالی ہوں. بے حیائی عام ہو جائے گی. اور نمبر 3، علم اٹھ جائے. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یرفع العلم، علم کیسے اٹھے گا؟ کہ اللہ تبارک و تعالی دلوں میں سے قرآن نکال لے گا؟ کیا دلوں میں سے حدیث رسول کو نکال لے گا؟ کیا دلوں میں سب کچھ نکل جائے گا؟ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کوئی بندہ اگر لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، تو اس کے دل میں سے قرآن کو، حدیث کو نکال دیا جائے، بلکہ علم کے اٹھانے کا مقصد یہ ہے، یرفع العلم بقبض العلماء. علماء کو موت دے کر، کثرت کے ساتھ موت دے کر اللہ تبارک و تعالی علم کو اٹھانا. صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر لوگ دین کہاں سے لیں گے اس فتنے کے دور میں
جب علماء بھی فوت ہو جائیں گے لوگ پھر دین کا علم کن سے لیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوں، اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، اس وقت لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، جاہل کے پاس بیٹھ جائیں گے، وہ جو کچھ کہے گا اس کو مان لیں گے۔ آج یہی دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، علماء کو لوگ چھوڑ کر کسی جاہل کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو مان لیتے ہیں، عالم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور علماء بھی علماء حق بن کر دکھائیں، علماء درہم اور دینار کے عالم نہ ہوں، چادروں کے پیچھے اپنا ایمان بیچنے والے عالم نہ ہوں۔ پھر تو علماء سے اچھے جو جنہوں نے ریسرچ کی وہ بہترین دین لوگوں کے پاس پہنچا ہے۔ میری زبان 50,000 کا نوٹ دے کر چپ کرائی جاتی ہے، 2 وقت کی لقمے دے کر مجھے چپ کرایا جاتا ہے، حق کی بات نہیں کہنی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے۔ حق کی بات کی تو اگلے جمعے آپ ممبر پر نظر نہیں آئیں گے۔ اگر آپ نے لوگوں کو حق کی بات کی تو پھر مصلی امامت سے جاتے رہیں گے، روزی روٹی کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور تمہیں کیا پتا کہ یہ رزق، یہ روٹی، یہ سب کچھ دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور یہی وجہ ہے آج کتنے لاکھوں علماء ہیں لیکن زبانوں کے اوپر تالے لگے ہوئے، کوئی حق سچ بیان کر کے راضی نہیں، کوئی حق سچ کا دین لوگوں تک پہنچانے کے لیے راضی نہیں۔ 1,00,000 بھی صحیح علماء اگر نکل پڑے تو پاکستان کے اندر تو اسلام نافذ ہو سکتا ہے، باقی دنیا کو چھوڑیے 1,00,000 علماء، صرف 1,00,000 جو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر حق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علماء فوت ہو جائیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر کئی علماء وقتاً فوقتاً ایک دن کے بعد دوسرا دن علماء جاتے ہیں، اور ایسے گئے جس طرح کے تسبیح کا ایک دھاگا ٹوٹتا ہے اس کے بعد سارے بکھرتے جاتے ہیں۔ ایک عالم فوت ہوا تو اس کے جنازے ابھی نہیں ہوئے تھے یا پھر ان کے قبر کی مٹی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی، دوسرا عالم فوت ہو گیا، پھر تیسرا عالم فوت ہو گیا، پھر چوتھا عالم فوت ہو گیا۔ یہ بڑے کمار علماء دنیا سے گئے تو پھر جاہلوں کے پاس نہیں آئے، جاہلوں کے پاس نہیں آئے۔ یہ نبی علیہ السلام نے نشاندہی کر کے فرمایا۔ فتنوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو ایک ایک نشاندہی کر کے فرمایا کرتے تھے، ایک ایک نشاندہی کر کے۔ اور نبی علیہ السلام فتنوں کے متعلق جس صحابی کا چناؤ کرتے تھے وہ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، ان کو کہا جاتا ہے صاحب سر النبی، نبی علیہ السلام کا رازدان حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ۔ 1,000 سے زائد حدیثوں کے راوی ہیں حضرت حذیفہ، 1,000 سے زائد حدیثوں کے راوی، لیکن 780 سے زائد حدیثیں انہوں نے صرف فتنے کے متعلق اللہ کے رسول سے سنی۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی آ کر بیٹھتا، وہ پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی خیر کس کے اندر ہے، بھلائی کی باتیں بتائیں، اللہ کے رسول نیکی کا کام بتائیں۔ اور میں ایسے سوال نہیں کرتا، میں پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی شر کے متعلق بتائیں، اللہ کے نبی شر کہاں سے آئے گا یہ بتائیں، اللہ کے رسول شر کیسے ختم ہوگا یہ بتائیں، اللہ کے رسول شریر لوگ کون ہیں یہ بتائیں، اللہ کے رسول جب شر حد کراس کر جائے اس وقت مومن بندہ کیا کرے۔ میں ایسے سوال کیا کرتا تھا، میں ایسے سوال کیا کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام پھر خیر کی بات بھی لوگوں کو بتاتے اور شر کے متعلق بھی نبی علیہ السلام بتا دیا۔ ایک موقع پر حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ 3 قسم کے بڑے بڑے فتنے نکلے، 3 قسم۔
فتنہ احلاس، احلاس کا فتنہ۔ صحابہ کرام کے سامنے عربی دان تھے، لغت کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود احلاس کی سمجھ نہ آئی۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ یہ فتنہ کیسا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس فتنے کی پہچان یہ ہے کہ جب کثرت کے ساتھ قتل و غارت ہو اور لوٹ مار شروع ہو جائے تو سمجھ جانا کہ فتنہ احلاس جنم دے چکا، لوٹ مار عام ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا سے آپ واقف ہیں، ڈیلی بیس پر صبح شام کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے قتل ہو رہے ہیں۔ مقتول کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا، قاتل کو نہیں پتا کہ میں نے اس کو قتل کیوں کیا۔ قتل و غارت عام ہو جائے گی، اس قدر عام ہو جائے گی، اس قدر عام ہو جائے گی کہ سگا بھائی اپنے سگے بھائی کا قاتل، سگے بھائی کے ہاتھوں سے دوسرا بھائی قتل ہو جائے گا۔ اور یہ وجہ آج فتنہ احلاس بھی جنم لے چکا ہے، فتنہ احلاس بھی سامنے آ چکا ہے۔ قتل و غارت کس قدر عام ہو گئی ہے، لوگ ایک دوسرے کو کس طرح قتل کر رہے ہیں اور خون بہایا جا رہا ہے اور ان کی خون کی گولیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اس قدر قتل و غارت عام ہو گئی ہے کہ کسی کو کوئی بھی پتہ نہیں کس جرم کی وجہ سے قتل ہو۔ پہلی بات اور پہلا فتنہ، پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسرا فتنہ، فتنہ اسراف، فتنہ اسراف۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ فتنہ اسراف کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنہ کسی کے منہ پر تماچے مارنے سے خالی نہیں ہوگا۔ لوگ لوگوں کی گریبان پکڑیں گے، قتل نہیں کریں گے، گریبان پکڑیں گے، چھوٹا بڑے کو، بڑا بزرگ کو، مرد عورت کو منہ پر تماچے مار کر اس فتنے کو آگے نکالا۔ کیا آپ نے یہ فتنہ نہیں دیکھا؟ چھوٹی سی بات کے اوپر فوراً اس کے منہ کے اوپر تھپڑ رسید کر دیا جاتا، اور اس فتنے کے اندر سب سے زیادہ فتنہ اسراء کے اندر جو لوگ مبتلا ہوئے وہ خواتین کے ایک جرم کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ مردوں کو نصیحت کر کے فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّلْ، یاد رکھو اور شوہر کی جماعت، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاوند بنایا ہے، کبھی بھی اپنی بیوی کے چہرے پر نہ مار اور کبھی بھی اس کو ذلیل نہ کرنا، نہ عورت کو ذلیل کرنا اور نہ ان کے چہرے پر مار۔ چھوٹی سی غلطی کے اوپر اس کے منہ پر تھپڑ، اولاد کے سامنے، اپنی بہن کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنی ماں باپ کے سامنے اس کے چہرے کے اوپر تھپڑوں کی برسات کر دی جاتی۔ یہ فطرہ جنم لے چکا اور یہ بات تو عام ہو چکی، بیٹا اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کرتا، اس کو تو چھوڑیے، بیٹا باپ کو بھی تھپڑ مارنے سے گریز نہیں کرتا، بیٹا باپ کا بھی گریبان پکڑ لیتا ہے چاہے اس کی عمر 70-80 سال کی نہیں۔ ان فتنوں کے دور کے اندر اپنے ہاتھ کو بھی سنبھالتا۔ تیسرا فتنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فتنہ دیما، دال ہا یا میم الف، فتنہ دیما۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سا فتنہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ فتنوں کے اس دور کے اندر لوگوں کو علم ہی نہیں ہوگا جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام۔ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، حلال و حرام کا فرق ختم ہو جائے گا، لوگ بس کھانا ہی شروع کر دیں گے، بس پیسہ آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، پیسہ جیب کے اندر ہونا چاہیے، بینک بیلنس اچھا ہونا چاہیے، گاڑی بنگلہ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی پیسہ آئے کوئی گریز نہیں۔ حرام اور حلال مکس کر دیا جائے،
اس فتنے کے اندر بھی صحابی رسول نے پوچھا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول یہ 3 بڑے فتنے جب آئیں گے تو میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ اپنا ایمان بچانا کتنا ضروری؟ اللہ کے رسول اگر یہ فتنہ جنم لے، اگر فتنہ یہ آ جائے، فتنہ آناس، فتنہ اسراء اور فتنہ دیما، یہ سارے فتنے جب امت آئے آ جائے تو میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیک بالجماعہ، جماعت کو پکڑے رکھنا، جماعت کے ساتھ رہنا، جماعت کے ساتھ رہنا۔ یہاں سے مراد جماعت مسلمانوں کی جماعت، اہل ایمان کے ساتھ جڑ کر رہنا۔ وَلَا تَتَفَرَّقُوا، فرقوں کے اندر نہ بٹ جانا، فرقوں کے اندر نہ بٹ جانا، جماعت کے ساتھ رہنا، فرقوں میں نہ بٹنا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر فتنے پھر بھی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگے، شہر کو چھوڑ دینا، شہر کو چھوڑ دینا۔ اگر تمہیں اکیلے جنگل کے اندر بھی زندگی گزارنی پڑے تو جنگل کے اندر جا کر رہ جانا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملے تو درختوں کی چھال اتار کر وہ چبا چبا کے کھاتے رہنا، اگر جیسی حالت کے اندر تمہیں موت نہ آئے، اسی حالت کے اندر تمہیں موت نہ آئے۔ بھوک برداشت کر لینا، موت کو سینے سے لگا لینا، لیکن کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہو، کسی بھی فتنے کا شکار نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ سید التابعین، امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد فرماتے ہیں جب بھی فتنہ اذا جاء الفتن یعرف العالم، کوئی بھی فتنہ دنیا میں آتا ہے، کوئی بھی فتنہ، عالم اس کو دور سے دیکھ لیتا ہے، عالم کو اس کی پہچان ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَدْبَرَ الْفِتَنُ يُعْرَفُ الْجَاهِلُ، اور فتنہ جب آ کر چلا جاتا ہے تو تب جاہل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فتنہ ہے۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم عالم ہیں یا جاہل۔ کئی فتنے ایسے ہیں جو آ کر ہمارے ایمان کو ہمارے دلوں سے نکال کر چلے گئے، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ یہ بھی فتنہ ہے۔ اور کئی فتنوں کو تو ہم نے سینے سے لگا کر ہم نے رکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے آپ کو تعصب دے رہے ہیں کہ یہ فتنہ نہیں، یہ فتنہ نہیں۔ کئی فتنے ایسے، اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیے، اپنے آپ کو اس دور کے اندر اہل ایمان کے ساتھ جوڑیے، قرآن کے نور کے ساتھ جوڑیے، حدیث رسول علیہ السلام کے ساتھ جوڑیے۔ جو ان کے ساتھ جڑ گیا وہ فتنوں سے پاک بات ہو، وہ فتنوں سے بچ جائے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے گزارش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ بڑے کیے، گناہ کر کر کے تھک گیا ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کوئی نصیحت فرمائے، مجھے کوئی نصیحت فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھو، 3 باتیں۔ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، جب بھی تجھے اپنا گناہ یاد آئے تو آنسو کے قطرے بہا کر اللہ کو راضی کیا۔ اپنے گناہوں کے اوپر فخر نہیں کرنا، اپنے گناہوں کے اوپر گھمنڈ نہیں دکھانا، بلکہ اللہ کو راضی کرنا کہ اللہ جاہلیت کے اندر، ماضی کے اندر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، میرے اللہ یہ گناہ کو معاف کر دے۔ یہ نہ کہنا کہ اس وقت بس میرے ہاتھ یہ چڑھ گیا تھا، ابھی تو کم گناہ کیا تھا، دوسری بار آیا تو اچھی طرح سے گناہ کرو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا، وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر روتے رہنا۔ دوسری بات، فتنوں کے دور کے اندر امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنا فتنوں کے دور کے اندر۔ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ شیطان فتنے کے اندر مبتلا کر کے تمہاری زبان کے بول کی وجہ سے تمہارے دل سے ایمان کو نکال دے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وَلْيَسْعَكَ فِي بَيْتِكَ،
ضرورت کے علاوہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، ضرورت کے علاوہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا۔ ہماری تو نوجوان نسل زیادہ تر گھر سے باہر رہتی ہے، ماں باپ کو چہرے کم دکھاتے ہیں، اور ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے بچے کب فتنے کا شکار ہو گئے۔ اور پھر یہی والدین بزرگی کی عالم کے اندر رو پیٹ کر عالموں کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ میرے بیٹے کو راہ راست پر چلائے۔ تربیت کس نے کرنی تھی؟ یہ دعاؤں کے ساتھ مسئلے حل ہوں گے؟ یہ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ مسئلے حل ہوں گے؟ کہ آپ نے اپنے بچوں کو کس کے ہاتھ کے اندر دیا؟ کس کے ہاتھ کے اندر دیا؟ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ جتنے بڑے لینڈ لارڈ ہوں گے، آپ کو اللہ نے بڑی دولت سے نوازا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کو دیا ہے، لیکن ایک فکر اور احساس آپ کے دل کے اندر نہیں۔ ماں باپ سے بڑا دشمن اپنی اولاد کا کوئی نہیں، ماں باپ سے بڑا دشمن اپنی اولاد کا کوئی نہیں۔ کبھی بھی آپ کے دل کے اندر پین ہوا کہ آپ کا بچہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا؟ آپ نے درد برداشت کیا کبھی دل کے اندر؟ ہاں، آپ کو پین ہوتا ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ کس وقت؟ 8 بجنے کے بعد، جب بچہ بستر پر سویا ہوا ہو اور یونیورسٹی کا ٹائم ہو چکا ہو، آپ کو پین ہوتا ہے، آپ کو درد ہوتا ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے کہ آپ 8 بجے سے لے کر اگلے 8 بجنے تک اپنے بچے اور بچی کو جو کوستے رہتے ہیں وہ آپ کی بچی کو پتا ہے یا بچے کو پتا ہے۔ آپ نے ایک فجر کے لیے بھی اپنے دل کے لیے پین نہیں کیا۔ ایمان کہاں ہے؟ دنیا داری کے لیے درد لے رہے ہو۔ دوسری بات، اولاد کا دشمن ماں باپ ہی۔ دوسری بات، آپ کے صبح 7 بجے ابا حضور سوئے ہوئے، سوئے، امی سوئی ہوئی ہے، بیٹی اٹھی ہے، 14 سال 15 سال 18 سال اٹھی ہے، بیگ بنایا ہے، تیاری کی ہے، رکشے والے نے جا کر اس کو رسید کیا اور وہ یونیورسٹی چھوڑ کے آیا۔ ماں باپ کو پتہ تک نہیں ہے کہ بیٹی گھر سے گئی کب ہے۔ خیر خواہ ہو اولاد کی، خیر خواہ ہو اولاد کی، جوان بچی کو آپ نے کس کے ہاتھوں میں دیا؟ آپ کی بچی کے جانے کا ٹائم رکشے والے کو پتا ہے، ٹیکسی والے کو پتا ہے، آنے کا ٹائم اس کو پتا ہے، آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ نے تو صرف پیدا کیا اس کو، آپ نے تو صرف اس کے اوپر ڈالنے چھوڑ کیے، آپ نے کیا کیا ہے بچی کے لیے؟ اور یہی جب عزت پر دھپا لگتا ہے تو پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ کام بھی نہیں کرنا تھا۔ دولت سے بڑی عزت ہے بھائی، عزت کے ساتھ چھوڑ کے آتا، عزت کے ساتھ لے کر۔ اب کیا کرنا؟ پھر کرواؤ دعائیں علماء سے کہ کرو جی دعا، اللہ تعالیٰ اولادوں کی اصلاح فرمائے۔ دعاؤں کے ساتھ یہ مسئلے حل ہوں گے، دعاؤں کے ساتھ مسئلے حل ہوں گے۔ اپنی اولاد پر ترس کھاؤ، اپنی اولاد کے اوپر فتنوں کا کوئی پتہ نہیں چلے گا کس وقت آپ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نبی علیہ السلام حضرت زینب کے گھر میں ہیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ زینب آج میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول کیا دیکھ رہے تھے؟ آپ کی تو نبوت کی آنکھ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو جبریل کے ذریعے سب کچھ دکھا دینا ہے، اللہ کے رسول کیا دیکھ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں، فتنوں کو اترتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول ہمارے گھروں کے اندر فتنے، کیا ان فتنوں کی وجہ سے کوئی نقصان ہوگا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہی فتنے تمہارے ایمان کو خراب کر ڈالیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کے ساتھ سوال کیا اللہ کے رسول وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ حالانکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، نیک لوگوں کی وجہ سے بھی ہم ہلاک کر دیے جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اذا کثر الخبث فقد غلب، جب خباثت بے حیائی عام ہو جائے گی تو ہلاک کر دیے گا۔
اللہ پھر نیک لوگوں کی تہجد کو بھی نہیں دیکھے گا، ان کی صف اولا کو بھی نہیں دیکھے گا. وہ کتنے نمازی ہیں، کتنا روزہ رکھنے والے ہیں، کتنے اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، جب خباثت عام ہو جائے گی اللہ ان کو بھی ہلاک کر رہا ہے. کسی نیک کی نیکی بھی کام نہیں آئی فتنوں کے دور کے اندر. صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نیکیاں کرنے میں جلدی کرو. حتیٰ کہ صبح شخص اٹھے گا دن بھر کے کام کرے گا، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ ہی صبح اٹھا تھا یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح اٹھا تھا ایمان کی حالت میں، گھر گیا، گھر سے نکلا، تجارت کی، بزنس کیا، مارکیٹ میں گیا، نمازیں پڑھی، سب کچھ صحیح سالم تھا. جس طرح شام کا سورج غروب ہوگا اس کا ایمان بھی غروب ہو جائے گا، شام ہونے سے پہلے کافر ہو جائے گا. فتنوں کا دور اس قدر تیزی کے ساتھ آئے. اور پھر فرمایا یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو ایمان کی حالت میں ہوگا، پوری رات ایمان کی حالت میں گزارے گا، صبح کا سورج نکلتے ہی اس کا ایمان نکل جائے گا اور یہ کافر ہو جائے گا. ہم سوچ لیں، سمجھ لیں، ہمیں تھوڑا سا جب نقصان ہوتا ہے تقدیر پر ہم بحث نہیں کرتے. کیا کفر کے کوئی سینگ لگے ہوئے ہیں آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کفر ہے؟ اللہ کے بارے میں کس طرح ہم کفری الفاظ کہتے ہیں تقدیر کے معاملے کے اندر؟ یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں کس طرح کے جملے کستے ہیں؟ یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ اور کبھی کبھار نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر بھی میں نے تمہارے سامنے واضح کر دی، شر بھی میں نے تمہارے سامنے واضح کر دیا، لیکن اس کے باوجود صحابی رسول نے سوال کیا اے اللہ کے رسول ہم جب جاہلیت کے دور کے اندر تھے شر سے نکل کر خیر کے اندر آئے، خیر کیا ہے؟ دین اسلام، دین اسلام کے اندر ہم داخل ہو گئے، خیر کے اندر آ گئے، کیا اس کے بعد بھی شر آئے گا؟ کیا اس کے بعد بھی برائی آئے گی، شر آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پھر بھی شر آئے گا. اللہ کے رسول پھر بھی شر آئے گا؟ جی ہاں شر آئے گا، خیر کمزور ہو جائے گا، بھلائی کا کام کم ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، شر بڑھ جائے گا. پھر صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول اس وقت پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی دین پر چلنے والا شخص، دین پر چلنے والا شخص اس طرح ہوگا جس طرح کہ اپنے ہاتھ کے اوپر انگارہ رکھا ہو. آپ صرف یہاں سے پہلی صف سے چوتھی صف تک ہاتھ پر انگارہ رکھ کر چل کر دکھا. آپ کو جو تکلیف ہوگی آپ کو پتا چلے گا کہ اس دور فتن کے اندر نیکی کرنا، نیکی پر چلنا، دین کا کام کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا. صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول اس قدر دور بھی ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اجر و ثواب عطا کرے گا وہ 50 کے برابر اجر و ثواب عطا کرے گا. 50 لوگوں کے برابر، ایک نیکی ان کی 50 لوگوں کے برابر ہوگی. صاحب نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 50 لوگ کون ہوں گے؟ ان کے نیک ہوں گے، ان کے اولیاء ہوں گے، ان کے علماء ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، انت فیکم، وہ تم میں سے ہی ہوں گے. تم میں سے 50 بندے جو ایک نیکی کریں گے اتنا اجر اس بندے کو ملے گا جو فتنوں کے دور کے اندر کوئی نیکی کرے گا. فتنوں کے دور کے اندر جو نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. بھائی فتنوں کا بڑا دور اور فتنے ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو چکی ہیں. عجب عجب الگ الگ نظاروں کے ساتھ، نگاہوں کے ساتھ فتنے امڑ رہے ہیں. اپنے آپ کو، ایمان کو فتنوں سے بچا لیجئے، علماء کے ساتھ رہیے، قرآن و حدیث کے ساتھ اٹیچ ہو جائیے. قرآن و حدیث کے ساتھ رہنے والا، اٹیچ ہونے والا اپنے آپ کو فتنوں سے، جب فتنوں کا تعارف بھی بندے کو نہیں ہوگا تو فتنوں سے بندہ کیسے بچے گا؟ پہلے تو فتنوں کی پہچان کیجئے، اس کے بعد اس سے بچیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن، اللہم انا نعوذ بک من الفتن اذا اردت بعبادتک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون. اے اللہ جب فتنوں کا دور آئے تو مجھے اپنی طرف بلا لینا، فتنوں کے اندر مجھے مبتلا نہ کرنا. اللہ کے رسول نے یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوائیں آپ الحمدللہ.